الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. وقال تعالى في موضع آخر فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. سامعین کرام، بزرگوں، عزیز بچوں، پیاری بچیوں، پردہ نشین مائیں اور بہنوں، ہر طرح کی تعریف، بڑائی، کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس کے ہم سب بندے ہیں. اور جس اللہ رب العالمین نے ہمیں آپ لوگوں کے سامنے دین کی کچھ باتیں پیش کرنے کے لیے یہاں تک پہنچنے کی توفیق دی. بعدہ درود ہو، سلام ہو اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ کے آل، آپ کے اصحاب، آپ کے ازواج، آپ کی ذریت پر. سامعین کرام، یہ اصلاحی اور دعوتی پروگرام ہے جس کی صدارت فرما رہے بلبل نیپال حضرت مولانا محمد نسیم محمد یونس المدنی حفظہ اللہ و تولا، نائب امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث نیپال. اور اس پروقار مجلس کی نظامت کر رہے مولانا محمد عابد جامعی حفظہ اللہ و تولا. ان علماء اور ان کبار شخصیات کے سامنے میں کچھ باتیں قرآن و سنت کی روشنی میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اللہ رب العالمین کے ساتھ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین سے اس دعا کے ساتھ کہ باری تعالیٰ ہمیں حق اور سچ بات کہنے کی توفیق دے، ساتھ ہی ساتھ ہم تمام لوگوں کو عمل کی توفیق بخشے، آمین. موضوع ہے امت پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق. والدین کے بچوں کے تئیں کچھ حقوق ہوتے ہیں، بچوں کے والدین پر بھی کچھ حقوق ہیں، بھائی کے بہن کے بھی حقوق ہیں، رشتہ داروں کے بھی حقوق ہیں، وغیرہ وغیرہ. ایسے ہی امت پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کیا ہیں؟ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. ہم نے جانا کہ ہمارے آخری رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اب اللہ رب العالمین کی بھیجی ہوئی شریعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بیان کیا، تبلیغ کیا، بتلایا، آپ کی بتلائی ہوئی باتوں کی روشنی میں ہم اس پر عمل کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب اس دنیا کے اندر نہیں ہیں، آپ کی وفات ہو چکی ہے، لیکن وفات کے بعد ہم بحیثیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی
کچھ حق ہیں ہمارے یا نہیں، ہمیں سوچنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے، اور جن حقوق کی ادائیگی میں ہم قاصر ہیں، عاجز ہیں، جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے اور اس کو ادا نہیں کرتے ہیں، کوشش کریں کہ ان کی ادائیگی کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین امتی، اچھا اور سچا امتی بن کر کے اس دنیا فانی کے اندر ہم زندگی بسر کر سکیں۔ سب سے پہلا حق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ ہم آپ کی نبوت اور رسالت پر ایمان اور یقین رکھیں، ہم تسلیم کریں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹوٹ کر کے محبت کریں، آپ پر ایمان لائیں، ایسے ہی جیسے من جملہ دیگر انبیاء اور رسل پر جن کے ناموں کو ہم جانتے ہیں ان پر بھی، اور جن کے ناموں کو ہم نہیں جانتے ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں، ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہمیں اور آپ کو ایمان رکھنا چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العالمین جو شریعت نازل کی ہے، اسلامی شریعت، اور جو قرآن نازل کیا ہے، اور قرآن اور سنت کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف اور کمالات بتلائے گئے ہیں، ان پر بھی ہمیں تفصیلی ایمان رکھنا ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم ہے۔ ان 5 چیزوں میں سے ایک اہم چیز یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر ایمان رکھیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے اور ہمیں اس کی ادائیگی کرنی چاہیے۔ دوسرا حق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر اور احترام کریں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین کے بعد دنیا کا سب سے بڑا اور سب سے عظیم اور سب سے ماہر انسان تسلیم کریں، اور یہ یقین رکھیں کہ اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور رسالت کے لیے جو اختیار کیا، یوں ہی اختیار نہیں کیا، یوں ہی نہیں چنا، بلکہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت و رسالت عطا کی گئی تو اس وقت جو کفار مکہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کر رہے تھے، کوئی پاگل کہہ رہا تھا، کوئی مجنوں کہہ رہا تھا، کوئی دیوانہ کہہ رہا تھا، کوئی شاعر کہہ رہا تھا، حتیٰ کہ قریشی عورتوں کا معاملہ یہ تھا، ایک شاعر کہتا ہے کہ قریشی عورتیں کانٹے بیابانوں سے لاتی تھیں، گزرگاہے گلے گلزار وحدت میں بچھاتی تھیں، نجاست گھر کے دروازے پہ لا کر ڈال جاتی تھیں، جھگڑتی بد کلامی کرتی تھی، فتنے اٹھاتی تھی، مگر وہ منبع جود و سخا خاموش رہتا تھا، مگر وہ منبع جود و سخا خاموش رہتا تھا، زباں سے کچھ نہ کہتا تھا، دعائیں خیر کرتا تھا۔ ساری پریشانیوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کر کے دین اسلام کے زمام کو تھاما اور اس کی نکیل کو ہلکی نہیں ہونے دیا، اور اس کی کرنوں کو عرب سے لے کر کے عجم تک روشن کرنے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر گام اور ہر محاذ پر پوری کوشش اور توانائی صرف کر دی۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تھا، تو ہمارا حق ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کریں۔ تعظیم اور احترام کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ایک آیت کو نازل کیا ہے، فرماتا ہے اللہ رب العالمین، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ کیا کہتا ہے اللہ رب العالمین؟ یہاں اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے مومنین کو خطاب کر کے بتلایا ہے کہ اے مومنوں جو ایمان لائے ہو، تم کان کھول کر کے سن لو کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ تم نبی کی باتوں پر، نبی کے سامنے، نبی کے کلام کے سامنے اپنی آواز کو اونچی مت کرو، جاہلوں کی طرح تم اپنی بات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے سامنے اونچی نہ کرو، اپنے آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بہت بڑا ظاہر مت کرو۔ اللہ رب العالمین نے روکا ہے، ایسا اگر کرو گے تو تمہارے اعمال اکارت ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، اس لیے اللہ رب العالمین نے یہاں متنبہ کیا ہے۔
जनाब अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलील क़द्र सहाबी हैं, वो बयान करते हैं इस आयत के नाजिल होने का मंज़र और पस मंज़र कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत करीमा को नाजिल क्यों किया था। वो बयान करते हैं कि एक दफ़ा का मामला है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कबीले तमीम के कुछ अफराद आए और उनको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी मुहिम पर लगाना चाहते थे। वहाँ आपकी मजलिस में जनाब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैठे थे, जनाब उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी तशरीफ़ फरमा थे। ये दोनों साहिबान नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे हैं कि ए अल्लाह के रसूल, जनाब अबू बकर सिद्दीक़ कह रहे हैं कि जनाब काका रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इस काफ़िले का अमीर बना दीजिए। और जनाब उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब अक़रा बिन हाबिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इस काफ़िले का अमीर बनाइए। इख्तलाफ हो गया और इख्तलाफ इस हद तक कि जनाब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि उमर यार, तुम हर मसले में मेरी मुखालफत करते हो। जैसे मैं कोई मशवरा देता हूँ, कोई बात कहता हूँ, आप मेरी खिलाफ वर्जी करते हो। ये कौन कहता है? जनाब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। किससे कहते हैं? जनाब उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से। जनाब उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इंतहाई अज़ीम थे, ताकत व क़ुव्वत वाले थे, और इनकी ताकत व क़ुव्वत ये मशहूर और इनकी बहादुरी ये इंतहाई मशहूर मारूफ़ थी। ये कहते हैं कि मेरी आवाज़ ऊँची हो गई, इख्तिलाफ में हम दोनों पढ़े, मेरी आवाज़ ऊँची हो गई। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत करीमा को इसी सबब पर नाजिल किया। जनाब उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि जब मैंने सुना कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह आयत करीमा नाजिल किया है, फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी व ला तजहरु लहू बिलक़ौल कजहरि बाज़िकुम लिबाज़ अन तहबता अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। तो जनाब उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैं फिर खामोश रहना शुरू कर दिया। और उनकी खामोशी की मिसाल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देते हैं कि जनाब उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस आयत करीमा के नाजिल होने के बाद इस कदर खामोश रहने लगे कि मजलिस में वो होते थे, उनसे गुफ्तगू शुनीद होती थी, उनसे बातें होती थी, और जब मैं कोई बात कहता उमर फ़ारूक़ जवाब देते थे तो मैं पहले वहला में आपकी बात नहीं समझ सकता था कि उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या कहा। मैं उनसे फिर पूछता था कि उमर आपने क्या कहा है। यानी इतने धीरे वो गुफ्तगू करते थे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन नहीं सकते थे। जिनकी आवाज़ काफ़ी बुलंद थी वो अपनी आवाज़ को पस्त कर ले रहे हैं। ये एहतराम था सहाबे किराम का, खुलफाए राशिदीन का नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तई। जनाब साबित बिन कैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुतालिक आता है, हदीस में मौजूद है ये वाक़या कि जनाब साबित बिन कैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आवाज़ भी इंतहाई ऊँची थी। मुआशरे के अंदर बहुत सारे अफराद ऐसे होते हैं जिनकी आवाज़ इंतहाई तेज़तर्रार होती है, दूर तक पहुंचती है, और बहुत सारे अफराद इतनी हल्की उनकी आवाज़ होती है कि बगल में बैठ के गुफ्तगू करें तो बगल वाला समझ ना सके। तो जनाब साबित बिन कैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आवाज़ भी ऊँची थी। ये बयान कर रहे हैं कि जब ये आयत करीमा नाजिल हुई तो मैं खामोश रहना शुरू कर दिया। मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिसों में खूब जाया करता था, बकसरत जाया करता था, लेकिन जब ये आयत करीमा नाजिल हो गई तो मैं आपकी मजलिस में जाना भी कम कर दिया। खौफ, हरास, शिद्दत महसूस करता था, सख्ती महसूस करता था कि मेरी आवाज़ तेज़ है, हो न हो कहीं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मेरी ज़ुबान से कुछ कलिमात निकल जाएँ जो कलिमात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नागवार लगे। मेरी आवाज़ ऊंची है, ऊंची आवाज़ में कहीं गुफ्तगू न कर डालूं। ये साबित बिन कैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैं मजलिस में जाना भी कम कर दिया और मैं छुप छुपा करके अपने घर में रहने लगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये महसूस किया कि साबित बिन कैस आया करते थे, बैठा करते थे, गुफ्तगू शुनीद होती थी, अब वो कम आते हैं, आते ही नहीं, कई दिनों से नहीं आ रहे हैं, तो एक दूसरे सहाबी को भेजते हैं कि जाओ जनाब साबित बिन कैस का पता लगा कर क्या हो कि क्या मामला है, वो हमारी मजलिस में आते क्यों नहीं हैं। वो सहाबी कहते हैं कि मैं साबित बिन कैस के घर गया, देखा, पता किया, तो ये पता चला कि साबित बिन कैस घर के अंदर हैं। और जब मैं साबित बिन कैस से मुलाकात किया और उनसे पूछा कि साबित बिन कैस, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में आप नहीं जाते हैं, क्या मामला हो, क्या माजरा है, क्या मसाला है। तो साबित बिन कैस कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक आयत करीमा नाजिल किया है और वो ऐसे लोगों के बारे में है जिनकी आवाज़ें बुलंद हो जाया करती थी,
میری آواز تو فطرتاً بلند ہے، میں اس خوف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں نہیں جاتا ہوں کہ کہیں میری زبان سے کوئی آواز نہ نکل جائے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزرے۔ اور میں اپنے آپ کو اب شمار کرتا ہوں کہ شاید اس بلند آواز کی بلندی کی وجہ سے اللہ رب العالمین مجھے جنت کے بجائے جہنم نصیب کر دے اور میرا ٹھکانہ جنتیوں میں سے نہ ہو کر کے جہنمیوں میں سے ہو جائے۔ وہ صحابی آتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلاتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ معاملہ اور یہ مسئلہ ہے، اس وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی مجلس میں نہیں آتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جاؤ ثابت بن قیس کو بشارت سنا دو کہ اللہ رب العالمین کو جنتیوں میں سے کرے گا، جہنمیوں میں سے وہ نہیں ہیں، وہ مجلس میں شریک ہوا کریں۔ یہ تھی تعظیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کہتے تھے۔ بحیثیت امت ہمیں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنی چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرنا چاہیے۔ تیسرا حق بحیثیت امت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹوٹ کر کے محبت کریں، ٹوٹ کر کے محبت کریں۔ اللہ رب العالمین محبت کے تعلق سے ارشاد فرماتا ہے، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اے نبی کہہ دیجئے میرے بندوں سے کہ جو بندے مجھ سے محبت کریں گے اللہ رب العالمین ان سے محبت کرے گا، اور اللہ رب العالمین محبت کا بندوں کو صلہ دے گا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم الی آخرہ۔ اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ اے نبی کہہ دیجئے میرے بندوں سے کہ اگر وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو میری باتوں کو تسلیم کریں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو بھی تسلیم کریں، ان کو مانیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں۔ اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ہم مانیں گے، آپ کی کہی ہوئی باتوں پر عمل کریں گے، اللہ رب العالمین کیا کرے گا؟ یحببکم اللہ، اللہ رب العالمین بندے سے محبت کرنے لگے گا۔ جس بندے سے اللہ رب العالمین محبت کرنے لگے اس کو کیا چاہیے دنیا کے اندر؟ اس کو کون سا انعام چاہیے، کون سا اعزاز چاہیے، کیسا شرف چاہیے کہ اللہ رب العالمین اس سے محبت کر رہا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ بتلایا ہے کہ ہم اللہ سے محبت کریں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی مثال یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر ہم عمل کریں، آپ کی اتباع کریں، آپ کی تقلید کریں۔ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ محترم صحابیات میں سے ہیں۔ ان کے تعلق سے حدیث میں موجود ہے کہ ان کے شوہر جناب ابو عمر بن حفص یہ کہیں سفر پر تھے اور سفر کی حالت ہی میں انہوں نے فاطمہ بنت قیس کو طلاق دے دیا اور طلاق کا ورقہ اپنے ایک قاصد کے ہاتھ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھجوایا۔ وہ آتے ہیں فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے شوہر نے آپ کو طلاق دے دیا ہے، اور کچھ چیزیں بھی وہ ابو عمر اپنے قاصد کے ہاتھ دیتے ہیں کہ یہ میری بیوی کا نان و نفقہ ہے، میری عقد میں اس نے اتنی زندگی گزارا ہے، یہ عدت کے ایام میں خرچ کرے گی۔ فاطمہ بنت قیس جب وہ نان و نفقہ دیکھتی ہیں تو انہوں نے اسے کم تصور کیا، نہیں سمجھتی تھی، حالانکہ اس پر نان و نفقہ نہیں ہے تیسری طلاق کے بعد، وہ کم تصور کرتی تھی، اور وہ نان و نفقہ کو دیکھ کر کے اور ان کا خط پڑھنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا قضیہ لے کر کے پہنچتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا قضیہ لے کر کے پہنچتی ہیں کہ میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دیا اور یہ نان و نفقہ بھیجا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملے کو جب سنا تو کہا کہ ایسا ہے کہ آپ ان کے گھر میں عدت نہ گزارو، آپ جاؤ اور ام شریک کے گھر میں یا ام شریک کے گھر میں عدت گزارو۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ان کے یہاں بہت سارے صحابہ کرام آتے جاتے ہیں، صحابیات آتی جاتی ہیں، کثرت ورود ہوتا ہے صحابہ کرام کا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہاں نہ گزار کر کے اپنی عدت آپ جاؤ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں عدت گزارو۔ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ہم سب کو جاننا چاہیے کہ وہ نابینا صحابی تھے، اللہ رب العالمین نے ان کے آنکھ کی بصارت کو چھین لیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ جاؤ اور عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر عدت گزارو، اور عدت گزارنے کے بعد آپ جب عدت مکمل ہو جائے تو مجھے باخبر کرو۔ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں
عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر عدت گزار کر کے جب میں نے عدت کو مکمل کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جناب میں پہنچی، اور پہنچنے سے پہلے ہی میرے پاس شادی کے 2 پیغام آ گئے تھے۔ ایک ابو جہم کی طرف سے آیا تھا اور دوسرا پیغام معاویہ کی جانب سے آیا تھا۔ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جناب میں جب پہنچی تو میں نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عدت مکمل ہو چکی ہے، 2 لوگوں نے نکاح کا پیغام دے دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کون کون ہیں وہ جو نکاح کا پیغام دے رہے ہیں؟ وہ بتاتی ہیں کہ ایک ابو جہم ہیں اور دوسرے ابو معاویہ ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتے ہیں کہ ابو جہم جن کا نام لے رہی ہو یہ تو بہت مارنے والے ہیں، رجل ضراب، یہ ایسے آدمی ہیں کہ جو لوگوں کو بہت مارتے ہیں، اپنی عورتوں کو بہت مارتے ہیں، انتہائی سخت قسم کے آدمی ہیں۔ ان کے عقد زوجیت میں چلی جاؤ گی تو پریشان ہو جاؤ گی۔ رجل ضراب لا يضع عصاه من عنقه، اور اپنے کندھے سے وہ لاٹھی اتارتے ہی نہیں ہیں۔ رہے معاویہ تو ان کے تعلق سے بھی سن لیجئے، وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَرَجُلٌ فَسَأَلُوكٌ لَا مَالَ لَهُ، اور معاویہ جو ہیں یہ انتہائی لاغر قسم کے انسان ہیں، بہت کمزور ہیں، قلاش ہیں، فقیر اور محتاج ہیں۔ وہاں جاؤ گی ان کے عقد زوجیت میں تو پھر آپ کو پریشانی ہوگی۔ میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں، آپ اسامہ بن زید سے شادی کر لو، آپ اسامہ بن زید سے شادی کر لو۔ یہ فاطمہ بنت قیس کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ اسامہ بن زید سے میں شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ مجھے ناپسند تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر میں نے جناب اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی، اور جناب اسامہ بن زید سے شادی کرنے کے بعد میں اتنی فارغ البال ہو گئی، اللہ رب العالمین نے اتنی برکتیں دے دی کہ قوم کی دوسری عورتیں میرے اوپر رشک کرنے لگی۔ یہ تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت گزار بندی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت کرنے کا صلہ اور بدلہ، کہ جس چیز کو ناپسند کرتی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے انہیں وہ چیز عطا کیا۔ تو ہمیں بحیثیت امت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی اطاعت بھی کرنی چاہیے۔ محبت کے تعلق سے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ ہے، وہ کہتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے ٹوٹ کر کے محبت کرتا ہوں، بہت چاہتا ہوں، دلی آرزو ہے کہ میں آپ سے ملا کروں، لیکن جب میں گھر چلا جاتا ہوں اور آپ کی محبت میں سرشار ہوتا ہوں، آپ کی محبت میں لبریز ہوتا ہوں، دل کے اندر انگڑائیاں لیتی ہیں آپ کی محبت کے تعلق سے، تو میں اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کے آتا ہوں اور آپ کی مجلس میں شریک ہوتا ہوں، آپ کو تلاشتا ہوں کہ ایک نظر دیکھ لوں، اور وہ ایک نظر دیکھنے کے بعد میرے دل کو سکون اور چین محسوس میرے دل کو چین اور سکون محسوس ہو جائے، سکون محسوس کرنے لگوں۔ یہ کون کہتے ہیں؟ ایک صحابی کہتے ہیں۔ مزید وہ بیان کرتے ہیں کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں اپنی موت اور آپ کی موت کا تذکرہ کرتا ہوں، سنتا ہوں، سوچتا ہوں، غور و فکر کرتا ہوں، تو مجھے بڑی کوفت ہوتی ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ آپ دنیا سے وفات کر جائیں گے، اور آپ انتہائی عظیم قسم کے آدمی ہیں، بہت عظیم ہیں، بہت اچھے ہیں، بہت پارسا ہیں، آپ کو میں پھر قیامت کے دن نہیں پاؤں گا، آپ سے میں محروم رہوں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب وہ صحابی اس بات کو کہتے ہیں تو اللہ رب العالمین ایک دوسری آیت کریمہ کو نازل کرتا ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، کہ جو لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹوٹ کر کے محبت کریں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتے ہوں دنیا کے اندر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف چاہتے ہی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں اور فرمودات، چھوٹے بڑے جو بھی اعمال ہیں، جو بھی آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا اس پر عمل کرتے ہوں، وہ کہاں ہوں گے بروز قیامت؟ مع النبیین، نبیوں کے ساتھ ہوں گے، والصدیقین، سچے لوگوں کے ساتھ ہوں گے، والشہداء، اور شہداء کے ساتھ ہوں گے، اور کہاں ہوں گے؟ نبیوں کے ساتھ ہوں گے، وحسن اولئک رفیقا، اور نبی کی رفاقت جس کو مل گئی اس کو بہترین رفاقت مل گئی ہے، اس سے اچھی کوئی رفاقت نہیں مل سکتی ہے۔ اس پر بندوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو سمجھتے ہوئے عمل بھی کرنا چاہیے۔ ایسے ہی ایک اور حق
بحیثیت امت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہے کہ آپ کی اسوہ حسنہ، بہترین اعمال، بہترین کردار کو سمجھ کر کے اس پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین بیان کرتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہمارے لیے، ہم سب کے لیے آئیڈیل بنایا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بندو تمہارے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے، اسے سمجھنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے تھے۔ سونے کی انگوٹھی مردوں کے لیے حلال نہیں، حرام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا صحابہ اکرام نے تو سبوں نے سونے کی انگوٹھیاں پہننے کی کوشش کی، اور جس کے پاس اللہ رب العالمین نے وسعت دی تھی اس وقت ان لوگوں نے انگوٹھیاں پہن لی۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی کو نکالا اور پھینک دیا، اور کیا کہا؟ انی لا البسہ ابدا، میں اس کو ہرگز ہرگز نہیں پہنوں گا۔ صحابہ کرام میں سے جن لوگوں کے پاس انگوٹھیاں تھیں اور سونے کی انگوٹھیاں جن لوگوں نے زیب تن کیا تھا، وہ سبھی اپنی انگوٹھیوں کو نکال کر کے پھینک دیا، نہیں پہنوں گا۔ کیا تھا مسئلہ؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے نسخے پر عمل کرنا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو تسلیم کرنا تھا۔ یہ تھے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں ایک دوسرے صحابی آئے اور ان کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی انگوٹھی کو نکال کر کے پھینک دیا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے۔ دوسرے صحابہ جو اس مجلس میں موجود تھے ان لوگوں نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی کو نکالا اور پھینک دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے۔ انگوٹھی سونے کی تھی، وہ چلے گئے۔ ایسا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا چکے ہیں، وہ انگوٹھی تم اٹھا لو اور اسے لے جا کر کے بیچ کر کے دیگر ضروریات میں وہ پیسہ صرف کر دینا۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو پھینک دیا ہو میں اسے اپنے لیے جائز نہیں سمجھتا ہوں کہ میں اس کو اٹھا کر کے اس کو بیچوں اور اس کو دوسرے مصرف میں استعمال کروں۔ یہ تھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، الفت اور عقیدت کہ آپ کے بتلائے ہوئے ہر نسخے پر عمل کرنا چاہیے۔ ایسے ہی ایک اور حق کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ہر مسئلے میں ہم قول فیصل سمجھیں۔ یہ حق ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ اللہ اور اس کے رسول جس بات کو تمہیں دیں اسے تم لے لو، اور جن چیزوں سے تمہیں روکے اور تم اس سے رک جاؤ، چاہے چھوٹے گناہ ہوں بڑے گناہ ہوں، جن سے رکنے کے لیے شریعت نے حکم دیا ہے ان سے ہم رک جائیں، اور جنہیں کرنے کا ہمیں شریعت نے حکم دیا ہے ہم ان امور کو بجا لائیں۔ یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق، اور بحیثیت امت اس حق کو بھی ہمیں ادا کرنا چاہیے۔ اور اس حق کے تعلق سے جناب عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرے والد محترم جناب زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اختلاف ہو گیا ایک انصاری صحابی سے۔ اختلاف ہو گیا ایک انصاری صحابی سے کس مسئلے میں؟ ایک نہر کے معاملے میں، جس نہر کے پانی سے ہر کوئی سیراب ہوتا تھا، اپنے مویشیوں کو سیراب کرتا تھا، اپنے کھیتوں کو سیراب کرتا تھا۔ اس نہر کی وجہ سے عروہ کہتے ہیں کہ میرے والد محترم جناب زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک انصاری صحابی سے الجھ گئے۔ مقدمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جناب میں پہنچتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ سناتے ہیں، کہتے ہیں زبیر ایسا ہے کہ ٹھیک ہے وہ نہر تمہاری تحویل میں ہے، اس نہر سے پہلے تم سیراب ہو لیا کرو اور پھر اس کے بعد دوسرے لوگوں کے لیے اس کا پانی کھول دیا کرو۔ وہ انصاری کہتے ہیں کہ اچھا فیصلہ آپ کر رہے ہیں، کیونکہ وہ آپ کے پھوپھی زاد ہیں، رشتے میں وہ آپ کے پھوپھی زاد ہوتے تھے۔ کہتے ہیں کہ فیصلہ آپ کر رہے ہیں کہ پہلے آپ سیراب ہو پھر ان کے بعد دوسرے لوگ سیراب ہوں، یہی آپ فیصلہ کر رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ناگوار گزری، اور اس ناگواری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ زبیر پہلے تم اپنے کھیتوں کو سیراب کرو، اور سیراب کرنے کے بعد جب تمہارے کھیتوں میں پانی مڈیر تک، میڑ جس کو کہتے ہیں، مڈیر تک جب پہنچ جائیں پھر اس کے بعد دوسروں کے لیے کھولو۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں یہ بات کہے۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کو نازل کرتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ اس آیت کریمہ کو اللہ رب العالمین نازل کرتا ہے۔ تو یہاں ہے مسئلہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے کہ ہر معاملے میں ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی جانب رجوع کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول جہاں آ جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم جہاں آ جائے، ہم وہاں اپنے آپ کو خاموش کر لیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو قبول کریں۔
یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے۔ ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کو مزید کرنے کا حکم دیا ہے، جو آپ کی سنتیں کہلاتی ہیں، ان سنتوں پر بھی عمل کریں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ یہاں حبل اللہ سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ رب العالمین کی نازل کردہ کتاب قرآن، اور ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ فرمودات حدیث بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ قوم کو مخاطب کرتے ہوئے، اپنے امت کو مخاطب کرتے ہوئے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں اس دنیا سے رخت سفر باندھ رہا ہوں، میں اس دنیا سے کوچ کر رہا ہوں، لیکن اے میرے صحابہ تم لوگ سنو کہ میں تمہارے درمیان دو ایسی چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں جسے تم دنیا کے اندر تھامے رہو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ وہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ اللہ رب العالمین کی کتاب قرآن مجید ہے، جسے ہم اور آپ قرآن مجید کے نام سے جانتے ہیں، اور دوسری چیز ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں ہیں۔ ان کو تھامنے کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے۔ بحیثیت امت ہمیں اس کو تسلیم کرنا چاہیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے اور اس کو ادا کرنا چاہیے۔ ایسے ہی بکثرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی بھیجنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جہاں بھی آئے ہم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ بہا عشرہ، کہ جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجے گا، نبی اکرم اللہ رب العالمین ایسے بندے پر اپنی جانب سے 10 رحمتیں نازل کرے گا۔ ایک بار صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہا بندہ، اللہ رب العالمین کیا کرے گا؟ 10 رحمتیں اس بندے پر نازل کرے گا۔ کتنی عظیم چیز ہے۔ دوسری حدیثوں میں آتا ہے کہ 10 رحمتیں نازل کرے گا اور 10 درجات بلند کرے گا اللہ رب العالمین، اور 10 گناہوں کو ختم کر دے گا۔ کتنی عظیم چیز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اور ہم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے۔ ایسے ہی ایک آخری پوائنٹ، ایک آخری بات جو میں بتلانا چاہتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریت کے تعلق سے جو اختلافات ہو رہے ہیں، جو اعتراضات ہو رہے ہیں، جو لوگ اپنی زبان سے غلط باتیں کہہ رہے ہیں، ادا کر رہے ہیں، بحیثیت امت ہمارا طریقہ ہونا چاہیے، ہمارا معاملہ اور مسئلہ ہونا چاہیے، ہمارا شعار ہونا چاہیے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کی روشنی میں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے اقوال کی روشنی میں ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا سختی سے دفاع کریں۔ بڑے سارے اختلافات ہو رہے ہیں۔ ابھی ماضی قریب میں چند ایام گزر رہے ہیں، ہمارے پڑوسی ملک کے اندر ایک شخص نرسنگھا نام کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر طعن و تشنیع کر رہا ہے۔ ایک بات جان لے کہ قرآن کے تعلق سے بھی اختلافات لوگوں نے کیا، قرآن جلایا گیا اور بہت ساری باتیں کہی گئیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے تعلق سے بھی آئے دن اعتراضات لوگ کر رہے ہیں۔ یہ ایسا دین ہے جس دین پر قیامت تک لوگ کیچڑ اچھاتے رہیں گے، لیکن اس دین کی لو انشاءاللہ کبھی ہلکی نہیں ہوگی، کبھی مدھم نہیں ہوگی۔ تو ہمیں اور آپ کو بحیثیت امت یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے کہ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے تئیں اعتراضات ہو رہے ہیں، جس بھی انداز میں پڑھے لکھے افراد ہیں، وہ لوگ اپنے قلم کو چلائیں، خطابات کریں۔ بڑے افراد ہیں، وہ لوگ جلسے جلوس کرائیں، سیرت النبی کے عنوان سے سیمینار کرائیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کے تعلق سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مناقب کے تعلق سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور کردار کے تعلق سے دینی کتابوں کو طباعت کروا کر کے، دینی کتابوں کو چھپوا کر کے اسے فری اور مفت تقسیم کرائیں، تاکہ وہ دشمنان اسلام جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے تعلق سے ان کے ذہنوں میں اعتراضات ہیں، وہ نہیں سمجھتے ہیں آپ کی شخصیت کو، نہیں سمجھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کو، نہیں سمجھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیات کو، وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو سمجھنے لگے۔ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو سمجھنے کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور معاملات کو سمجھنے کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعامل کو سمجھنے کے بعد انشاءاللہ مجھے قوی امید ہے کہ ہم اگر صحیح معنوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ترجمانی لوگوں کے سامنے کریں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ترجمہ پیش کریں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے تعلق سے، آپ کے عادات کے تعلق سے، آپ کے اطوار کے تعلق سے صحیح رہنمائی لوگوں کی کریں، تو انشاءاللہ جو لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف طعن و تشنیع کر رہے ہیں، اعتراضات کر رہے ہیں،
وہ اسلام کو گلے لگانے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اور ایسی بڑی ساری مثالیں شریعت کے اندر موجود ہیں۔ میں طوالت کی خاطر ان مسائل میں الجھنا اور پڑھنا نہیں چاہتا ہوں کیونکہ وقت بہت کم ہے۔ ایک آخری بات میں آپ لوگوں سے بھی کہہ رہا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کے تعلق سے آپ لوگ سرگرم رہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اسوہ ہیں، ہمارے آئیڈیل ہیں، ہمارے رہنما ہیں، ہمارے مربی ہیں، ہمارے سب کچھ ہیں اللہ رب العالمین کے بعد۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ ایسے ہی ایک اور بات، مولانا عابد جامعی حفظہ اللہ یہاں تشریف رکھتے ہیں، جو آج کے پروگرام کے ناظم اعلیٰ ہیں۔ دینی پروگرام ہے، اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، قرآن اور سنت کی باتیں یہاں ہو رہی ہیں۔ ایسے پروگرام اگر کوئی شخص کروانا چاہتا ہے، اس کے انعقاد کے لیے کوشاں ہے، باعزم ہے، تو ہم میں سے جو بااثر افراد ہوں وہ ان کا ہر کام ساتھ دیں، ان کا تعاون کریں۔ ایسے پروگراموں کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ بہت ساری چیزیں آپ کے ذہنوں میں نہیں رہی ہوں گی، لیکن یہاں انشاءاللہ خطابات کے بعد آپ کے ذہنوں میں آ جائیں گی۔ خطابات کے بعد بھی آپ کے ذہن میں اگر نہیں آ رہی ہیں تو یہاں پر الحمدللہ مستند علماء بیٹھے ہیں۔ شیخ نسیم مدنی حفظہ اللہ یہ جماعت اہل حدیث کے ایک عظیم سرمایہ کی حیثیت رکھتے ہیں، اور میں ان کی رفاقت کو پا کر کے، ان کی مجلسوں میں شریک ہو کر کے واللہ کہہ رہا ہوں، اللہ کے گھر میں کہہ رہا ہوں، میں اپنے آپ کو خوشی محسوس کرتا ہوں، خوشی محسوس کرتا ہوں۔ بچہ ہوں میں، بہت ساری چیزیں نہیں جانتا ہوں، میں کہتا ہوں شیخ محترم آپ ہماری رہنمائی کیجئے گا۔ ایسا ممکن ہے خطابات کے دوران، لوگوں سے تعامل کے دوران، لوگوں سے معاملات کے دوران، لوگوں سے باتوں کے درمیان مجھ سے کمی واقع ہو جائے۔ میں بزرگوں کی صحبت میں رہنا چاہتا ہوں، احب الصالحین ولست منہم لعلی انال بہم شفاعۃ، کہ میں بزرگوں کی صحبت میں بیٹھتا ہوں، اس لیے میں نیک نہیں ہوں، بچہ ہوں، لیکن میں نیک بننا چاہتا ہوں۔ میرے دل کے اندر ایک تڑپ ہے، اللہ رب العالمین میرے نیک عزائم کو قبول کر لے اور مجھے اپنے نیک عزائم کا بہترین صلہ دے باری تعالیٰ۔ میں دعا کرتا ہوں اور آپ سب کو یہ تلقین کرتا ہوں کہ اچھے لوگوں کا ہمیشہ ہر کام ساتھ دیں، اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے کی کوشش کریں۔ جو آپ کے ذہنوں میں اعتراضات ہوں دین کے تعلق سے، اسلام کے تعلق سے، کیا نام ہے، بحثت مذہب، بحثت دین اسلام کے تعلق سے، یا اسلام کے کسی دیگر اصول کے تعلق سے، آپ لوگ رہنمائی حاصل کریں۔ مولانا عابد جامعی حفظہ اللہ ہیں، ان سے پوچھیں، اگر یہ تشفی بخش، اطمینان بخش جواب نہیں دے سکتے ہیں، مجھے امید ہے کہ یہ بھی اپنے بڑے علماء کی جانب رجوع کر کے آپ کو صحیح جواب فراہم کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو ایسے علماء کی بھی آپ قدر کریں، یہ بھی ایک حق ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی مدد کی، اللہ رب العالمین کے دین کی مدد کی، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد دین کا زمام ان علماء کے ہاتھوں میں ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات پر ہم عمل کر رہے ہیں، آپ کے فرمودات کو پڑھ رہے ہیں، آپ کے فرمودات کو سنا رہے ہیں۔ یہ کام کون کر رہا ہے؟ یہ کام آج کے دور کے علماء کر رہے ہیں۔ ایسے علماء کا اگر ہم ساتھ نہ دیں، بائیکاٹ کریں، ان کے تعلق سے اپنے ذہنوں میں اعتراضات پیدا کریں، ظاہر سی بات ہے ہم سے بڑا ناکارہ اور ہم سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو میں یہی آخری بات کہہ رہا ہوں کہ آپ اللہ رب العالمین کے دین کی مدد کریں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو سمجھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر گام مدد کریں، اور ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اٹھنے والے اعتراضات کا جس طرح سے ہو سکے وہ اس طرح سے ان اعتراضات کا جواب دینے کی کوشش کریں۔ آپ میں سے کسی کے ذہن میں کوئی اعتراض ہو دین اور دین اسلام کے کسی اصول کے تعلق سے، آپ اپنے کبار شخصیات علماء کی جانب رجوع کریں۔ باری تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ان باتوں پر عمل کی توفیق دے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإياکم بآیات الذکر الحکیم، انہ تعالیٰ جواد کریم وملک بالرؤوف الرحیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔